السلام علیکم دوستو، آپ کا ਵੀਰਪਰਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਹੈਦਰ ਅਲਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ تخلیقی کتابت اللہ تعالیٰ کی قلم سے جو تخلیق کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قلم کا علم آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ پنجابی میں بات کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اے دنیا زمین جڑی ہے، انسانی زندگی دا دار و مدار جڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین تے ٹھوس، مایا، گیس تیناں صورتاں چ زندگی ممکن ہے۔ ٹھوس اے زمین ہے تواڈے سامنے، مایا اے پانی، نہر ہے ساڈے ہڑپے دی نہر لور برداب، اے نہر پانی ہے، سمندر ہے اور دریا جتنے بھی ہے، نہر دا نظام ساڈے شہراں دے اندر، دیہاتاں دے اندر جندا اسی پانی بوراں دے ذریعے کڈنے ہیں۔ ٹھوس، مایا اور گیس، یہ آسمان میں کھلی فضا ہے۔ ان تین چیزوں کا زندگی کے لیے ہونا ضروری ہے، جسے ہم آکسیجن کہتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قلم جو زندگی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ دنیا میں صرف انسان ایسا جانور ہے جو کماتا ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق کماتی نہیں، صرف کھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ ہر چیز کھا رہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ لاگو کیا کہ تم سٹرگل کرو گے، تم کھانے کے لیے ہاتھ پاؤں ہلاؤ گے، پھر تمہیں ملے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کے ساتھ جوڑنا پسند فرمایا۔ جب یہ تخلیق کے ساتھ جڑے گا تو اسے علم حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قلم نے یہ کتابت کی ہے، یہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا انسان میری کتاب کو پڑھے، ساتھ اس کا اپنا بھی بھلا ہو، اس کی روزی بھی اس کتاب سے جڑی ہوئی ہے اور علم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے اس میں سارا ظہور اہل بیت کا ہے، پانچ پاک کا ہے، اللہ کے بعد محمد رسول اللہ، علی، فاطمہ، حسن حسین اور ابراہیم علیہ السلام، جسے درود پاک بھی تلقین کیا حضور نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صرف انسان کو کمانے کا پابند بنایا تاکہ یہ سٹرگل کرے، میری لکھی کتاب کے ساتھ اٹیچ رہے، اس کی آنکھیں اس کو دیکھیں، کان اس کو سنیں، ہاتھ اس کو چھوئیں، اور یہ اسی کتاب کو پڑھ کر میری اہل بیت سے اٹیچ ہو جائے، حلقہ اہل بیت میں آ جائے۔ لیکن انسان، افسوس کہ انسان صرف تخلیق سے صرف دنیا کی ہوس بجاتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس سے علم اہل بیت حاصل کرتا ہوا کوئی کسی یونیورسٹی میں یہ نہیں سمجھایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی قلم نے لکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قلم نے لکھا کیا ہے۔ کسی اسکول میں، کسی مدارس میں، کسی آستانے میں کوئی پیر ایسا نہیں بتا رہا، سب اپنی دکانداریوں میں مگن ہیں۔ کوئی کاغذ قلم لے کے تویز لکھنے بیٹھا ہے، کوئی پھونک مارنے بیٹھا ہے۔ اللہ کی تخلیق ویسے ہی ضائع ہو رہی ہے۔ ہم نے اس سے اٹیچ کیا، اللہ تعالیٰ نے، ہم نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لیکن جو علم کی وجہ سے ہمیں اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے وہ خالی ہے، اسے ہم حاصل نہیں کر رہے۔ تو میرا مقصد پیارے دوستو یہی ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ تھوڑا میرا کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے آپ سے شیئر کروں۔ یہ آسمانوں میں بڑا نظام جو ہے یہی اسی تخلیق کا، وہی اللہ تعالیٰ نے انڈے، یہ مرغی کے اندر، یہ ہماری زمین مرغی کی مثال ہے، انڈے کی مثال ہے، قید خانہ ہے، اس کے اندر چھوٹے لیول پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کتابت کر کے سمجھایا ہے۔ وہ اہل بیت کا نظام جو ہے نا، وہ جنت کی طرف ہے، جسے صراط مستقیم بھی کہتے ہیں، پانچ پاک کا نظام بھی کہتے ہیں، جنت کا نظام بھی کہتے ہیں، اور حق کا نظام بھی کہتے ہیں، سچ کا نظام بھی کہتے ہیں۔ وہ ہے اہل بیت کا نظام۔
تو اسی نظام کو چھوٹے لیول پہ انڈے کے اندر تخلیق کر کے انسان کو یہ سمجھانے کی اللہ تعالیٰ نے پوری وہ اس کے جسم کے اندر بھی اعضاء ایسے بنائے ہیں، اس کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ دونوں اس کے سمجھنے کے پارٹس بھی دیے ہیں اور آگے کتابت بھی دی ہے، کتاب بھی دی ہے، لیکن افسوس انسان نے اپنے قلموں کے اندر سیاہی ڈال کے اپنے اوراق بنا کر ہر فرقہ اپنے انداز سے اپنی ہی کتابیں لکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نہ خوش فہمی میں ہے کہ میں سچا ہوں، لیکن اللہ کی کتابت کو کوئی نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس میں فرقے نہیں ہیں، اس میں جماعت بندی نہیں ہے، اس میں صرف ایک صراط مستقیم ہے جسے اہل بیت کا راستہ کہتے ہیں۔ جو تخلیق کی کلم پڑھ لیتا ہے وہ فرقوں میں نہیں پڑھتا، اس میں کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، اس میں صرف ایک لائن ہے، جنت کا راستہ۔ تو آسمانوں میں جو نظام ہے وہ بھی اہل بیت کا ہے، اور دنیا والوں کو بھی ادھر چھوٹے لیول پہ سمجھایا کہ اہل بیت کی طرف آ جاؤ، نجات اسی میں ہے۔ میری اہل بیت کشتیوں کی طرح ہے، جس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا۔ ڈوبنے کے لیے صرف کشتی سے باہر نکلنا ہی کافی ہوتا ہے، اس لیے جو اہل بیت سے نکلا وہ گمراہی میں گیا۔ پیارے دوستو، یہ حق اور سچ کا راستہ جو ہے وہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں ہیں جنہیں نیکی کہتے ہیں، جنہیں سچائی کہتے ہیں، وہ ہیں اہل بیت کی طرف جو چیزیں اٹیچ ہیں۔ اس میں محمد رسول اللہ کے اندر مولا علی مشکل کشا مسلح اونٹ کا، ان کے اندر بی بی فاطمہ کا نظام ہے، رکوع قیام میں مولا علی ہیں مسلح اونٹ کا، اور رکوع میں بی بی فاطمہ ہیں مسلح گائے کا، سجدے میں امام حسن ہیں مسلح بکرے کا، اور اگلے سجدے میں امام حسین علیہ السلام ہیں مسلح دمبے کا، اور آخر میں مقام ابراہیم مرغی جو دنیا ہے، یہ تشہد کا مقام ہے، اس کے اندر انڈا ہے۔ تو ہم انڈے کے اندر ہیں، یہ قید خانہ ہے، انڈے کو توڑ کر باہر نکلنا ہے، اہل بیت کے نظام میں داخل ہو جانا ہے۔ اور اس کے مخالف جو ہے یہ حق کی، یہ حلال چیزیں ہیں، مومن کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ اس کے مخالف جو ہے وہ ہاتھی ہے، گینڈا ہے، سور ہے، کتا ہے، گدھ ہے، یہ مخالف چیزیں ہیں۔ ان کے اوپر جو تخلیق ہے یعنی وہ ہے بندر کی۔ بندر انسان کے اپوزٹ ہے، مخالف ہے، بے عقل ہے، لاشعور ہے، وہ اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ بندر بن جائے وہ اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو بندہ بندہ رہے وہی داخل ہوگا۔ تو یہ دو گروپ ہیں، ایک اہل بیت سے محبت کرنے والے اور ایک اہل بیت سے نفرت کرنے والے۔ تخلیقی کتاب میں یہ دونوں پہلو اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں۔ اس تخلیقی کتاب کے اندر جو اہل حرام جانور ہیں، حرام چیزیں ہیں، جو گناہ ہے اسے گناہ کہتے ہیں، اس سے نفرت کرنا، اس کو ڈنڈا مارنا، یہ بالکل ضروری ہے۔ اور اہل بیت کی طرف جو اٹیچ چیزیں ہیں، منسوب ہیں، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ نیکی ہے، یہ جو ثواب کا کام، یہ جنت میں لے جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں لو جی وہ جو ہے بھیڑ ہے، بھونڈ ہے، یا وہ کوئی کتا ہے یا ایسا حرام جانور ہے اس کو بھی نہ مارو۔ نہیں، بعض ڈرائیوروں ایسے میں نے دیکھا ہے کہ پوری بس جو ہے نا کتے کو بچانے کی خاطر پوری بس کی کلٹی کرا دیتے ہیں۔ کتا ایک حرام جانور ہے، اس کی خاطر انسانوں کو مت مارو۔ جو بھی تکلیف دہ ڈنگ والی چیز ہے اس کو مارنے کا حکم ہے، جو حلال چیز ہے اس کو پیار کرنے کا حکم ہے۔ یہی دوستو ہے ہمارا مشن علم اہل بیت تخلیق کے حوالے سے۔ یہ انسان کو اس لیے جوڑا ہے کہ یہ ہاتھ سے کمائے، اسٹرگل کرے، کیونکہ یہ تخلیق کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ تخلیق اسے اہل بیت کا نظام دے گی، یہ اہل بیت کا محب بن جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ اب انسان تخلیق سے اپنے پیٹ کا فائدہ کر رہا ہے، اپنی دولت جمع کر رہا ہے تخلیق کے ذریعے، لیکن علم اہل بیت حاصل نہیں کر رہا۔ نہ کسی مدارس میں بتایا جا رہا ہے، نہ یوٹیوب پہ بتایا کسی نے، نہ کسی آستانے پہ بتایا جا رہا ہے۔ تخلیق سے ساری دنیا اٹیچ ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزوں سے۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق خلقت سے کھاتا ہے۔ فیکٹری ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی مدرسہ ہے، وہ اس خلقت سے جڑا ہوا ہے، اس سے دولت جمع کر رہے ہیں، اپنے پیٹ بھر رہے ہیں،
لیکن علم نہیں سیکھ رہے. یہ افسوسناک جو ہے نا مقام، یہ علم نہیں سیکھ رہے. تو جب تخلیق سے ہم علم سیکھنا شروع کریں گے تو علم اہل بیت ملے گا، اور اہل بیت کے مخالفوں کا علم ملے گا. اب دیکھو میرے سامنے ایک پارک ہے، اس میں کتنے پھول ہیں. اس کے قریب جا کے میں آپ کو پھول اگر دکھاؤں، ہر پھول کی 4 پتیاں یا 3 ہیں یا 5 ہیں یا 6 ہیں یا 7 ہیں، وہ اہل بیت کی طرف عکاسی کر رہی ہیں. ان کے اندر چھوٹے چھوٹے مرکز میں دانے ہیں، وہ دنیا ہے، وہ ان کو لپیٹے ہوئے ہیں. صدقہ اہل بیت کا ہر درخت کو پہلے پھول لگتا ہے پھر پھل لگتا ہے. یعنی پھل جو ہے وہ پھول پتیوں کا صدقہ بعد میں لگتا ہے کہ اہل بیت کا وہ صدقہ ہے، اہل بیت کے نظام کے اندر بنا ہے، بعد میں بنا ہے. تو یہ ہے میرے دوستو، بہت لمبی ابھی جو ہے نا میرا دل چاہتا ہے کہ بڑی لمبی گفتگو ہو، لیکن یہ میرا مقصد ہے کہ لمبے کلپ نہ بناؤں، چھوٹے چھوٹے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس سے آگے شیئر کریں گے پھول کی حقیقت، اور شہد کی مکھی شہد کیوں بنتا ہے، شہد کی مکھی کی جو تخلیق ہے اس کا کیا مقصد ہے، وہ کیوں ہے. اور یہ بھی بہت سارا علم جو ہے نا وہ میں ظاہری طور پہ آپ سے شیئر نہیں بھی کر سکوں گا کیونکہ راز ہوتا ہے. مثلاً اونٹ کی ایسی شکل کیوں ہے، اس کی کیا وجہ، لمبی گردن کیوں ہے، کوہان کیوں ہے، یہ اس کی ایک حکمت ہے. یہ لکھائی اونٹ کی اللہ تعالیٰ نے ایسی تخلیق کیوں بنائی ہے، گائے کی ایسی کیوں ہے، سینگ کیوں ہے، اور پیٹھ سیدھی کیوں ہے، لمبی دم کیوں ہے، اور بکرے کا ایسا نظام کیوں ہے، سینگ ہیں اور اوپر والے دانت نہیں ہیں، نیچے والے ہیں ہر حلال جانور کے. اور دمبے کا نظام ایسے کیوں ہے، اوپر روئی ہے جاتا ہے اور قد چھوٹا ہے، لمبے کان ہیں. اس کی تخلیق ایسی کیوں ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی حقیقت ہے. جو میرے حلقے میں شامل ہیں جو مریدین یا اسٹوڈنٹ، ان کو میں یہ بتا چکا ہوں، اور جو اس کی طلب رکھے گا انشاءاللہ اس کو بھی بتاؤں گا. تو مرغی کیوں ہے، مرغی کی ایسی شکل کیوں ہے، انڈا کیوں ہے، یہ ساری حقیقتیں انشاءاللہ ایسا آپ کو شیئر کریں گے. انسان کی شکل ایسے کیوں ہے، سر کیوں ہے، بال کیوں ہیں، ناک کیوں ہیں، آنکھیں کیوں ہیں، کان کیوں ہیں، کان کے اندر جو وہ ہلکے سرا یعنی ڈیزائن کیوں ہے، اس کا گردن پتلی کیوں ہے، کندھے کیوں ہیں، بازو کیوں ہیں. یہ ساری تخلیق پڑھنے والی یہ ہے کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اسی کتاب کے اندر ہدایت ہے. ہر پودے کے پتے ایسے کیوں ہیں، پتوں کے ڈیزائن، پھول کے ڈیزائن، یہ سب آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ. آپ محبت کیا کریں اور چینل کو کوشش کیا کریں. اس علم کے طلبگار لوگ جو ہے نا وہ جو اپنے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کو وہ جو بٹن دبایا کرتے ہیں، آپ نے ہزاروں چینلوں کا پہلے دبایا ہوا ہے، تو ہمارے روحانی چینل کا حیدر ٹی وی نیچرل، اس کا بھی وہ کلک کر دیں. جو کرنا چاہیے، میں نہیں کہتا ضرور کرو. میرا مقصد ہے، میرا جو علم ہے جو اہل بیت سے مجھے نصیب ہوا ہے، یہ سیو ہو جائے اور آپ لوگوں تک جو طلبگار ہیں ان تک پہنچ جائے. اپنی دعا میں یاد رکھنا. اب حافظ محمد سلیم حیدر علوی اہل بیت کے غلام کو اجازت دیجیے. میرے مرشد ہیں محمد علی فاطمہ حسن حسین ابراہیم علیہ السلام. یہ میری جان ہے، یہ میری روح ہیں، میرا سارا فیض ان سے ہے. یہی میرے رہبر ہیں، یہی میرے جسم کی انرجی ہیں. ان کی محبت کے ساتھ اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.